اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم برصغیر ہند پاک کے ایک عظیم اور فلسفی شاعر علامہ اقبال کی نظم جگنو پڑھنے جا رہے ہیں۔ چونکہ علامہ اقبال علیہ رحمہ کو کائنات کے ذرے ذرے پر نظر ہے اور ان کا بغور مشاہدہ بھی کیا، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کائنات کی ہر ایک شے میں اللہ کا نور، اللہ کا ظہور دیکھا اور اللہ کی وحدانیت پر مکمل یقین کر کے اللہ کی پیدا کردہ ہر ایک چیز میں لوگوں کو اپنے اشعار سے مستفید فرمایا۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ اس بات پر پورا یقین رکھتے ہیں کہ اللہ نے کوئی شے بے معنی پیدا نہیں کی ہے۔ اللہ کی قدرت کی جھلک پوری دنیا میں موجود ہے۔ کہیں یہ نور جگنو کی چمک کی صورت میں موجود ہے اور کہیں یہ نور پھول میں خوشبو کی صورت میں موجود ہے۔ تو انہوں نے جگنو، ایک معمولی سا کیڑا جو ہے، جگنو ایک ایسا کیڑا ہے جو اڑتا ہے اور جس کے جسم سے رات کے وقت روشنی نکلتی ہے، اسی کی تعریف کی ہے۔ یعنی ایک معمولی سا کیڑا جو رات کے وقت اڑتا ہے اور رات کے ہی وقت اندھیرے میں اس کے جسم سے روشنی نکلتی ہے، اسی کی تعریف میں انہوں نے یہ نظم لکھی ہے۔ نظم اس طرح سے ہے: جگنو کی روشنی ہے کاشانِ چمن میں، یا شمع جل رہی ہے پھولوں کی انجمن میں، آیا ہے آسماں سے اڑ کر کوئی ستارہ، آیا ہے آسماں سے اڑ کر کوئی ستارہ، یا جان پڑ گئی ہے ماہتاب کی کرن میں، یا جان پڑ گئی ہے ماہتاب کی کرن میں، یا شب کی سلطنت میں دن کا سفیر آیا، غربت میں آگے چمکا گمنام تھا وطن میں، غربت میں آ کے چمکا گمنام تھا وطن میں، تکمہ کوئی گرا ہے ماہتاب کی قبا کا، تکمہ کوئی گرا ہے ماہتاب کی قبا کا، ذرہ ہے یا نمایاں سورج کے پیرہن میں، حسن قدیم کی یہ پوشیدہ ایک جھلک تھی، حسن قدیم کی یہ پوشیدہ ایک جھلک تھی، لے آئی جس کو قدرت خلوت سے انجمن میں، لے آئی جس کو قدرت خلوت سے انجمن میں، چھوٹے سے چاند میں ہے ظلمت بھی روشنی بھی، چھوٹے سے چاند میں ہے ظلمت بھی روشنی بھی، نکلا کبھی گہن سے آیا کبھی گہن میں، پروانہ ایک پتنگا جگنو بھی ایک پتنگا، وہ روشنی کا طالب یہ روشنی سراپا، ہر چیز کو جہاں میں قدرت نے دل بری دی، پروانہ کو تپش دی جگنو کو روشنی دی۔
یہ جگنو کے چند اشعار ہیں. چلو ہم ان کو سمجھنے اور پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. جگنو کی روشنی ہے کاشان یہ چمن میں، یا شمع جل رہی ہے پھولوں کی انجمن میں. انجمن کہتے ہیں محفل کو، انجمن کہتے ہیں مجلس کو. انجمن، مجلس، محفل. تو اس شعر میں علامہ اقبال علیہ رحمہ نے جگنو کو شمع سے مشابہ کیا ہے، جگنو کو شمع سے تشبیہ دی ہے. پھولوں میں جگنو کی روشنی یوں دکھائی دیتی ہے گویا شمع جل رہی ہے. یعنی وہ جگنو کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ پھولوں میں جگنو کی روشنی اس طرح دکھائی دیتی ہے جیسے کوئی شمع جل رہی ہے. یعنی شاعر نے جگنو کو شمع سے تشبیہ دی ہے. شمع کی قیمت تب ہے جب اندھیرا ہو اور اندھیرے میں جل رہی شمع جو ہے جل رہی ہو، تبھی تو سب اسے شمع کہتے ہیں، ورنہ دن کے اجالے میں وہ ایک بیکار چیز ہے. تو دوسرا نظم کا دوسرا شعر جو ہے، آیا ہے آسمان سے اڑ کر کوئی ستارہ. ستارہ، یہ دو لفظ ہیں، ایک ہے ستارہ، دوسرا ہے سیارہ. ستاروں کی ہم چھوٹی سی ایک تعریف کرتے ہیں کہ ستاروں کو اپنی روشنی ہوتی ہے، جبکہ سیارے جو ہیں وہ ستاروں سے ہی روشنی حاصل کرتے ہیں. آیا ہے آسمان سے اڑ کر کوئی ستارہ، یا جان پڑ گئی ہے مہتاب کی کرن میں. مہتاب کہتے ہیں چاند کو، چاندنی کو. مہتاب کہتے ہیں چاند کو. آیا ہے آسمان سے اڑ کر کوئی ستارہ، یا جان پڑ گئی ہے مہتاب کی کرن میں. شاعر اس شعر میں فرماتے ہیں کہ جگنو جو ہے وہ ستارے کی مانند، ستارے کی طرح روشن ہے اور چاند کی کرن کی طرح چمکتا ہے. لیکن فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ کرن بے جان ہے اور جگنو جاندار. جگنو میں جان ہے، کرن جو ہے وہ بے جان ہوتی ہے. تو اگلا شعر جو ہے وہ اس طرح سے ہے، یا شب کی سلطنت میں، یا شب کی سلطنت میں دن کا سفیر آیا. یا شب کی سلطنت میں دن کا سفیر آیا، غربت میں آ کے چمکا گمنام تھا وطن میں. شب کہتے ہیں رات کو، شب، رات. شب کی سلطنت میں دن کا سفیر، سفیر کہتے ہیں قاصد کو، سفیر کہتے ہیں پیغام پہنچانے والے کو، قاصد کو سفیر کہتے ہیں. غربت میں آ کے چمکا گمنام تھا وطن میں. گمنام کہتے ہیں جو پوشیدہ ہو، جس کا نام ظاہر نہ ہو، جس کا نام مشہور نہ ہو، یعنی جس سے لوگ بے خبر ہوں. تو اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ جگنو آب و تاب سے اور اپنی چمک دمک کے اعتبار سے دن کا باشند ہے، دن کا پیغام لانے والا ہے. یعنی وہ دن، جس طرح سے دن کے وقت سورج چمکتا ہے، اسی طرح سے جگنو بھی رات کے وقت
اپنی روشنی کی وجہ سے دکھائی دیتا ہے۔ جگنوں کا رات کے وقت، رات کے اندھیرے میں اڑنا گویا شب کی مملکت میں سفیر بن کر آنا ہے۔ جس طرح سفیر غیر ممالک میں جاتا اور اپنی لیاقت اور اپنی فضیلت کے سبب وہاں نام پیدا کرتا ہے، اسی طرح جگنو بھی رات کے وقت چمکتا ہے اور اپنا نام روشن کرتا ہے۔ تکمہ کوئی گرا ہے مہتاب کی قبا کا، ذرہ ہے یا نمایاں سورج کے پیرہن میں۔ تکمہ کہتے ہیں کپڑے یا داغے کا وہ بٹن جس سے گریبان کو بند کیا جاتا ہے، جس سے گریبان بند کیا جاتا ہے، اسی کو تکمہ کہتے ہیں۔ تو ایک لفظ ہے یہاں پر قبا۔ مہتاب تو آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، مہتاب کہتے ہیں چاند کو، قبا کہتے ہیں لباس کو، لیکن وہ لباس جو ایک کوٹ کی مانند ہوتا ہے، ایک کوٹ کی طرح ہوتا ہے، جو آگے سے کھلا رہتا ہے۔ ذرہ ہے یا نمایاں سورج کے پیرہن میں، پیرہن کہتے ہیں لباس کو، پیرہن پوشاک۔ تو اس شعر میں شاعر ایک معمولی سے کیڑے جس کو ہم جگنو کے نام سے پکارتے ہیں، جس کو ہم جگنو کے نام سے جانتے ہیں، اسی کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں تکمہ کوئی گرا ہے مہتاب کی قبا کا، ذرہ ہے یا نمایاں سورج کے پیرہن میں۔ تو اس شعر میں بھی شاعر جگنو کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جگنو کی صورت ایک بٹن کے مشابہ پیش کرتا ہے اس شعر میں، مگر یہ بٹن جو ہے، یہ تکمہ جو ہے سراسر نور کا بنا ہوا ہے، جو چاند کی قبا سے گر پڑا ہے، چاند کے لباس سے گر پڑا ہے، یا یہ ایک خاک کا ذرہ ہے جس نے آفتاب کا نورانی لباس پہن رکھا ہے۔ تو اگلا شعر جو ہے، حسن قدیم کی یہ پوشیدہ ایک جھلک تھی، حسن قدیم کی ایک پوشیدہ ایک جھلک تھی، لے آئی جس کو قدرت خلوت سے انجمن میں، لے آئی جس کو قدرت خلوت سے انجمن میں۔ خلوت کہتے ہیں تنہائی کو، تنہائی کو۔ تو اس شعر میں بھی شاعر جگنو کی تعریف کرتے ہیں۔ اس شعر میں بھی شاعر فرماتے ہیں کہ جگنو کی روشنی ذات حق کا نور ہے، اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے، حسن قدیم کی یہ پوشیدہ ایک جھلک تھی، لے آئی جس کو قدرت خلوت سے انجمن میں۔ یعنی جگنو کی روشنی جو ہے، اس میں بھی اللہ کی قدرت کا نور ہے۔ یہ حسن جو ہے، حسن ربی جس کو ہم نام دے سکتے ہیں، اللہ کا حسن جو ہے، گویا پہلے پوشیدہ تھا، چھپا ہوا تھا، اور اب عیاں ہو گیا، اب ظاہر ہو گیا جب یہ رات کے اندھیرے میں چمکنے لگا۔ تو ایک اور شعر ہے، چھوٹے سے چاند میں ہے ظلمت بھی روشنی بھی، چھوٹے سے چاند میں ہے ظلمت بھی روشنی بھی، ظلمت کہتے ہیں اندھیرے کو، تاریکی۔ نکلا کبھی گہن سے آیا کبھی گہن میں، گہن کہتے ہیں گرہن کو، جیسے آپ نے
सूरज ग्रहण और चाँद ग्रहण का नाम सुना होगा। उसमें क्या होता है कि कभी किसी यानी ज़मीन का साया कभी सूरज पर जब पड़ता है तो उसे हम सूरज ग्रहण कहते हैं। तो इस शेर में भी शायर कहते हैं, फरमाते हैं, जुगनू की तारीफ़ करते हुए फरमाते हैं, अल्लाह के नूर की तारीफ़ करते हुए फरमाते हैं, अल्लाह की कुदरत की तारीफ़ करते हुए फरमाते हैं कि जुगनू नूर के लिहाज से, रोशनी के लिहाज से एक छोटा सा चाँद है, और जब यह अपने पर बाजू समेट लेता है तो ये नूर से महरूम हो जाता है। गोया हमें लगता है कि ये गहन में आया है। इंशाअल्लाह बाकी अशार की हम तशरीह करेंगे अगर अल्लाह ने फुर्सत दी तो कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।